جی بالکل یہ حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب جو ہے یہ وتر نہار ہے، یعنی دن کے وتر ہے، اور جو ہم رات کو پڑھتے ہیں وتر اللیل ہے، وہ رات کے وتر ہے، یعنی جیسے یہ 3 رکعت ہے وہ بھی 3 رکعت۔ اصل میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، مسئلہ سمجھو، میں نے کئی دفعہ کہا نا کہ معاملوں میں ضد نہ کیا کرو۔ ضد میں آ کر آدمی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں تک وتر کا تعلق ہے، 3 رکعت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یاد رکھو کہ نماز وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر صرف ایک رکعت وتر ہے تو حضرت ایک سورت بیان فرماتے، 3 تو نہ فرماتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حنابلہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شافعی رحمہم اللہ تعالی پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں، لیکن وہ 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں اور 1 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ بات چیت نہیں کرتے اور دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے، بس سلام پھیرا اور کھڑے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی آ کر صرف 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے ہوں، لازماً 2 ملائیں گے۔ اور احناف جو ہے وہ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دعائے قنوت کرتے ہیں رکوع سے پہلے۔ حنابلہ کے نزدیک دعائے قنوت ہے رکوع کے بعد۔ تو یہ چیزیں ساری مستحبات میں ہیں، کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں۔ دعا قنوت وہ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، وہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں لیکن فاصلہ کر کے، تم پڑھتے ہو بغیر فاصلے۔ اسی لیے جو فاصلہ نہیں کرتے وہ اس حدیث سے بھی حجت پکڑتے ہیں کہ نماز مغرب جو ہے یہ وتر النہار ہے، تو مغرب کے 3 رکعت میں فاصلہ تو نہیں کیا جاتا، تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور و فکر کریں اور سوچیں تدبر کے ساتھ، بغیر غصے کے، بغیر ناراضگی کے، دیکھو نا کبھی سفر میں نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی، کیا مانا کہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ اب ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، لیکن مغرب تو 3 پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی، کیا 1.5 رکعت کیسے پڑھیں؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہی پڑھیں گے، چونکہ وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ وتر ملا کے پڑھا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے نہا عن البطیرہ، اکیلی 1 رکعت پڑھنے سے منع بھی فرمایا۔ تو اس لیے ان سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد تمام ائمہ، تمام مجتہدین الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حق پر ہیں، اور ان کے اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے نا پھر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، وہ ثواب سے محروم نہیں رہتے۔ تو اس لیے بلا وجہ ضد نہ کیا کریں۔